اس مٹی کی دھول سے نکلے سونے جیسا عبور، باتیں کرتی ریت جہاں کی، یہ ہے بھاولپور۔ السلام علیکم، میں ہوں جاز شیخ۔ سابق ریاست بھاولپور پاکستان کے قلب میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اہم ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے جنوب مشرق اور سندھ کے شمال مشرق میں ہونے کے علاوہ اس کے درمیان تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ غیر آباد ہے اور وہ چولستان کہلاتا ہے۔ بھاولپور کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، اس کی معیشت اور اس کی معاشرت انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس کے پہلو میں ایک شہر آباد کیا گیا جس کو اچ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد سکندر اعظم نے رکھی تھی۔ یہ سرزمین دریائے باکڑا، گھاگھرا اور سرسوتی کی زمین سمجھی جاتی ہے۔ اس کو 7 دریاؤں کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ 7 دریا ایک ہی دریا کے نام ہیں اور اسی مناسبت سے اس کو دریائے ستلج بھی کہا جاتا ہے۔ مہابھارت میں یودھیا نامی جس علاقے کا تذکرہ ہے وہ یہی علاقہ ہے۔ ضلع بہاولپور کا ایک ریاست کے طور پر قیام سن 1727 میں ہوا۔ یہاں کے پہلے حکمران امیر صادق محمد خان اول تھے۔ ان کا تعلق بغداد کے خلفائے عباسیہ سے تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مغلیہ دور انحطاط پذیر تھا اور جگہ جگہ قبائلی سرداروں کی خود مختار حکومتیں قائم تھیں۔ عموماً گورنر سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا۔ ملتان کا گورنر نواب حیات اللہ تھا۔ بھاولپور کا علاقہ بھی اس کی عملداری میں شامل تھا۔ اس نے نواب صادق محمد خان کو چوبدری کا علاقہ، جو اب رحیم یار خان کہلاتا ہے، بطور جاگیر دے دیا اور نواب صادق نے اپنے تدبر و فراست اور بہادری اور شجاعت سے نہ صرف اس جاگیر کو وسعت دی بلکہ مقامی سرداروں کو زیر کر کے پورے علاقے پر اپنا تسلط جما لیا۔ نواب صادق محمد خان کا تعلق سندھ کے اس خاندان سے تھا جو کلہوڑا کے نام سے برس ہا برس وہاں حکمران رہا ہے۔ بغداد اور مصر میں ان کی حکمرانی کے ڈنکے بجتے تھے۔ سن 1258 میں چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی شہزادوں نے سندھ کا رخ کیا۔ جب مصر میں ان کی حکومت ختم ہوئی تو امیر سلطان احمد ثانی، جو مصر کے خلیفہ اول ابو القاسم احمد کی 5ویں پشت میں تھا، اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ سندھ میں آیا اور یہاں سکونت اختیار کر لی۔ رفتہ رفتہ وہ سندھ کے کافی حصے پر قابض ہو گیا۔ امیر سلطان احمد کی اولاد میں چنی خان بڑا ذہین اور دانش مند تھا۔ اسے سلطنت مغلیہ سے 5 ہزاری کا منصب حاصل تھا۔ اس کے 2 بیٹے داؤد خان اور مہدی خان تھے۔ داؤد خان کی اولاد داؤد پوترا کہلائی اور مہدی خان کی اولاد اس کے لڑکے کلہوڑا کے نام کی مناسبت سے کلہوڑا مشہور ہوئی۔ دونوں بھائیوں میں حسد اور رقابت تھی، اس لیے محمد داؤد کی اولاد نے سندھ سے ترک سکونت اختیار کر لی۔ ان کی اولاد میں نواب صادق محمد خان اول، جو کہ امیر داؤد خان کی 13ویں پشت سے تھے، انہوں نے صادق آباد، خانپور، منچن آباد، شہر فرید، اچ، ریاست جیسلمیر کلہوڑوں سے چھین لی اور موجودہ بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ محمد صادق خان نے 19 سال اس علاقے پر حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے امیر بہاول خان اس علاقے کے حکمران بنے۔ اگرچہ ان کا عرصہ حکمرانی صرف 3 سال پر محیط ہے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے کئی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ سن 1748 میں دریائے ستلج سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بستی جو رانجی خان کہلاتی تھی اور اس کو سوڈا کا جھوک بھی کہتے تھے، اس بستی کو امیر بہاول خان نے اپنے نام کی مناسبت سے بہاولپور کا نام دے دیا۔ پھر اس سے بہاولپور کے نام سے ہی آباد کیا گیا۔ سن 1955 تک بہاولپور ایک ریاست کے طور پر قائم رہی۔ یہ ریاست بر صغیر پاک و ہند کی دوسری بڑی ریاست تھی۔
پہلی بڑی ریاست حیدرآباد تھی۔ اکتوبر 1947 کو اس وقت کے حکمران نواب صادق محمد خان پنجم نے اس ریاست کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا۔ ریاست کا درجہ کھو کر بہاولپور پہلے ایک صوبے اور پھر پنجاب کے ایک ضلع کے طور پر آج موجود ہے۔ سن 1955 تک بہاولپور کی حیثیت ایک صوبے کی تھی، مگر 1970 میں 1 یونٹ کے خاتمے پر بہاولپور کی حیثیت ایک ضلع کی کر دی گئی۔ بہاولپور برِ صغیر کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اس نے ریاست کے طور پر جو ترقی کی وہ صوبے کے دور تک جاری رہی، مگر ضلع بننے کے بعد یہ ترقی رک گئی۔ یہ ریاست تعلیم کا مرکز جانا جاتا تھا۔ 1886 میں یہاں پہلا کالج قائم ہوا۔ 1954 میں نواب صادق نے ایچسن کالج کی طرز پر صادق پبلک اسکول قائم کیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی 450 ایکڑ زمین دینے کے علاوہ اس کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے۔ آبادی کے لحاظ سے بہاولپور پاکستان کا 11واں بڑا ملک ہے۔ بہاولپور کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں 3 اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ انتظامی طور پر بہاولپور کو 5 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو احمد پور شرقیہ، بہاولپور، تحصیل خیر پور ٹامے والی، تحصیل حاصل پور اور تحصیل یزمان منڈی ہے۔ بہاولپور کا کل رقبہ 24,830 مربع کلومیٹر ہے۔ پنجاب کا سب سے بڑا صحرا چولستان بھی یہی موجود ہے۔ تپتے ریگستانوں کے ساتھ یہ شہر سرسبز نخلستانوں کی سرزمین بھی ہے۔ یہاں کے اہم فصلوں میں گندم، گنا، کپاس، چاول اور سورج مکھی شامل ہیں۔ بہاولپور کی آبادی 36,69,176 ہے۔ بہاولپور میں جو برادریاں اور قبائل ہیں، ان میں جٹ، چاچڑ، بلوچ، لاڑ، مہر، عباسی، گیلانی، ملک، راجپوت، شیخ، مارواڑی اور بوہر شامل ہیں۔ یہاں سرائکی، پنجابی اور اردو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں پر 3,000 سے زائد سرکاری اور نجی اسکولز، 100 سے زائد کالجز اور 3 یونیورسٹیز ہیں۔ یہاں پر موجود صادق ایجنٹن کالج ایک بہت پرانا کالج ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت قائم ہوا جب لاہور سے کراچی تک کوئی بھی کالج موجود نہیں تھا۔ یہاں پر احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی اور ڈاکٹر محمد باقر جیسے لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر 2 ٹی بی ہسپتال، 4 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، سر صادق ہسپتال بہاولپور، جوبلی فیملی ہسپتال اور بہاول وکٹوریہ ہسپتال موجود ہیں۔ بہاولپور محلات کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں پر نوابوں کے کئی ایسے محلات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہاولپور کے مشہور مقامات میں قلعہ دراوڑ، جو ایک نہایت پرشکوک قلعہ ہے، اس کی دیواریں 30 میٹر اونچی ہیں۔ اس کو ججا بھٹی راجپوت نے تعمیر کروایا تھا۔ اس تاریخی ورثے کا اندر سے برا حال ہے اور اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت تاریخی مسجد عباسی مسجد موجود ہے۔ اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبرستان بھی موجود ہے جسے شاہی قبرستان کہتے ہیں، اور یہاں ریاست کے نوابوں کی قبریں ہیں۔ یہ ایک تاریخی قبرستان ہے۔
دربار محل سرخ اینٹوں سے بنا یہ محل دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ 1905 میں تعمیر کیا گیا۔ سن 1971 کے بعد سے یہ آرمی آفس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ محل 75 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہے۔ نور محل۔ نور محل اٹالین آرکیٹیکچر کا شاہکار یہ پیلس نہایت خوبصورت پیلس ہے۔ اس کی تعمیر میں 80 سال لگے تھے۔ صادق گڑھ پیلس عباسی نوابوں کا بنایا ہوا ایک بہت خوبصورت پیلس ہے، جس میں اس کا اپنا بجلی گھر، ڈیری فارم، جھیل، چڑیا گھر اور بوٹلنگ پلانٹ بھی تھا۔ بھاولپور میں ایک نہایت خوبصورت مسجد الصادق مسجد ہے۔ یہ 150 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ یہاں ایک وقت میں 15,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گلزار محل، یہ بھی ایک نہایت خوبصورت محل ہے۔ اس کے علاوہ فورٹ عباس، عباسی مسجد، مقبرہ بی بی جوندی آرکیٹیکچر کا شاہکار ہے۔ بھاولپور سینٹرل لائبریری، چڑیا گھر، میوزیم بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بھاولپور کا ریلوے اسٹیشن بھی ایک بہت خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کی عمارت ایک تاریخی عمارت ہے۔ شہر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا وائلڈ لائف پارک لال سہانرا واقع ہے۔ بھاولپور کے 200 سال قدیم 7 دروازے ریاست بھاولپور کے پرشکوہ ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عباسی فرما رواں نے اس شہر کے گرد 7 دروازے تعمیر کروائے تھے۔ ان میں شکارپوری گیٹ، فرید گیٹ، بوہر گیٹ، ملتان گیٹ، مہری گیٹ، دراوڑی گیٹ، احمد پوری گیٹ شامل ہے۔ فرید گیٹ کے ساتھ ہی بھاولپور کا شاہی بازار ہے، جو کہ یہاں کا ایک بہت مشہور بازار ہے۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز میسر ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کے علاقائی ثقافتی چیزیں بھی یہاں دستیاب ہیں۔ یہاں پر بھاولپور کے مشہور چنری اور کندن کے کام والے کپڑے بھی موجود ہیں۔ دراوڑی گیٹ کے ساتھ فتح پور بازار ہے، جہاں زیادہ تر ہول سیل کی دکانیں ہیں۔ احمد پوری گیٹ سے اندر داخل ہو تو وہاں زیادہ تر پرندوں کی دکانیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس بازار میں ڈرائی فروٹس،
اور بیڈ شیٹس کی دکانیں بھی کافی تعداد میں ہیں۔ شکارپوری گیٹ کے ساتھ منسلک بازار کو گریگن بازار کہتے ہیں اور یہ الیکٹرک اور الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے۔ بورڈ گیٹ کے ساتھ فرنیچر کی مارکیٹ ہے۔ ملتانی گیٹ کے ساتھ سبزی منڈی کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے بازاروں میں رنگیلا بازار ہے جہاں لیڈیز گارمنٹس اور فینسی ڈریس اور جیولری اور شوز وغیرہ ملتے ہیں۔ بھاولپور میں پھٹے والی گلی میں ایک بہت پرانا مندر کالا دھاری مندر بھی موجود ہے جو 300 سال پرانا مندر ہے۔ یہ مندر آرٹ کا ایک نمونہ ہے اور نہایت شاندار ورثہ ہے۔ بھاولپور کے مشاہیر میں مشہور شاعر ظہور نظر، وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر، میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں۔ مزاح نگار محمد خالد اختر، سرائکی ادیب دلشاد کلانچوی، مشہور شاعرہ نوشی گیلانی۔ حبس کا شہر ہے اور اس میں کسی بھی صورت سانس لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گلوکارہ گل بہار بانو، ہاکی پلیئر متی اللہ، سمیع اللہ اور کلیم اللہ، اس کے علاوہ مرتضی حسن جنہیں لوگ مستانہ کے نام سے جانتے ہیں، اور سیاست دان طارق بشیر چیمہ۔ اس کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی یہاں کافی عرصے مقیم رہے اور منیر نیازی بھی یہاں کافی عرصہ مقیم رہے۔ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ بھاولپور کے مشہور کھانے کیپٹن کے سری پائے، بابا چاول والا، مشترکہ بلوچستان، شائگان کلفی اور کچھ ریسٹورنٹس تاج ریسٹورنٹس، لبرا ویلی، المائدہ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ شامل ہیں۔ بھاولپور میں دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ یہ سولر پارک 6500 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس کو قائد اعظم سولر پارک کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں 4 لاکھ کے قریب سولر پینلز لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، بھاولپور ایک تاریخی شہر ہے اور اس کی خوبصورتی اور دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے آپ کو بھاولپور آنا ہی پڑے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ کو بھاولپور کے بارے میں کوئی اور معلومات ہیں تو ہم سے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔